اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈے 1۔ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو غضبناک ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ۔ الف لام میم۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور نماز قائم کی، اور ہم نے جس میں ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کیا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو فریب دیتے ہیں، در حقیقت کہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ جان لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ جان لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر نہیں جانتے۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جو اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے ہنسی مذاق کرتا ہے اور انہیں چھوڑ دیتا ہے، یا ان کو مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں۔ ان کی مثالیں شخص کی طرح ہیں جس نے آگ کو روشن کیا، اور پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے، جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہو گیا تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے گی۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، اور پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ،
اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا تھا۔ اور ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کسی بھی چیز کا ذکر فرمائے، چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، لیکن صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور ہر شے کا وہ علم رکھتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ، پاک ہے تو، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم ان اشیاء کے نام بتاؤ، تو جب آدم نے ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا جو چھپی ہوئی ہیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم، تم ہو تمہاری بیوی جنت میں رہو بغیر روک ٹوک کے، جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لرزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ ہے اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو میری پیروی کرو۔ جو میری پیروی کرے گا نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تمہارے اور جو کفر کریں اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔
اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں ہرگز نہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے زمانے پر فضیلت دی، اور ان سے ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری کی طرف سے بدلہ نہ ہوگی، نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو بہت برا تمہیں عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا سکھایا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تو نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو تم نے جب کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، اور تمہیں تمہاری موت کے بعد ہم نے زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنایا، تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا، اور ہماری دی بھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر اس میں سے جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہتے رہنا کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے، پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مار، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پینے کی پانی کی جگہ کو پہچان لیا۔ اور ہم نے فرمایا، اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی، گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اور پھر ملک کے مصر یا کسی شہر میں قیام کرو جہاں وہ تمہیں سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی، اور خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلالت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہ نافرمانی کی، وہ مسلسل
سرکشی کر رہے تھے۔ بے شک ایمان والوں، یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو کوئی بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ہم ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور ہم نے تم سے عہد کیا اور تمہارے سروں پر طور کو پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا ہے اسے یاد کرو، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اگر پھر تم نے روگردانی اختیار کی تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ تو یہ واقعہ اس لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاری کے لیے نصیحت بنا دیا گیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہے کہ جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ بے شک گائے پر ہم مشتبہ ہو گئے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم یقیناً راہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا علیہ السلام اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے نہ خدمت لی جاتی ہے، نہ وہ زمین میں ہل چلائے، نہ وہ کھیتی پانی کو دیتی ہے، بلکہ بالکل بے عیب ہے اور اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اب آپ بالکل صحیح بات لائے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اور اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پتھروں میں سے تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت یا صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے۔ اور وہ بولے ہمیں تو ہر آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اے حبیب تم فرما دو کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے بھی تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ کیوں نہیں؟ جس نے گناہ کمایا ہے اس کی خطا
وار کا اس کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، تم ویسے ہی اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے والے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد کیا تھا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ پھر یہ تم ہی ہو کہ اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو اس کے وطن سے نکالنے بھی لگے کہ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو۔ اور وہی اگر قیدی ہو کے تمہارے پاس آ جائیں تو معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ جو تم نے سے ایسا کرے گا اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا یہ تمہارا معمول نہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے کام لے کر تشریف لایا جسے تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے تکبر کرتے تھے، اور پھر ان انبیاء میں سے تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم شہید کر دیتے تھے؟ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، تو اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ اللہ نے جو نازل فرما دیا اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنی وحی کو نازل فرماتا ہے۔ تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر جس نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اے محبوب تم فرما دو، اے یہودیوں، اگر تم ایمان لانے والے تھے تو پھر اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وہ کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا۔ اور اے محبوب تم فرما دو، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ اے محبوب تم فرماؤ، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ یہ سب سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش
ہزاروں سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی ان سے اس عذاب کو دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے محبوب، تم فرما دو، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسول اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہارے طرف روشن آیتیں نازل کیں، اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا تو اس کی ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ اور یہ سلیمان کی عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہ کیا، بلکہ یہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور جو بابل شہر میں دو فرشتے ہاروت و ماروت پر اتارا گیا، وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں، تو یہ لوگوں تم اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو۔ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور انہیں معلوم ہے جس نے یہ سودا کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے، اور اگر ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں ثواب بہت اچھا ہے، اور اگر یہ جانتے۔ ایمان والوں، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کیا کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور آپ سے پہلے بغور سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے اور سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو گیا تھا، اپنی دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پہ نہیں ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی شے پہ نہیں ہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ جاہلوں نے ان پہلے جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان کی اس بات کے
مطابق فیصلہ کر دے گا جس میں یہ چگڑ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ان مسجد میں داخل نہ ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ اس مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو اللہ ہی کی رحمت ہے تمہاری طرف متوجہ۔ بے شک اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ مشرکوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ بغیر کسی سابقہ مثالوں کے آسمان اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کسی کام کو وجود میں لانے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور جاہلوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانیاں کیوں نہیں آ جاتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کی تھی، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دیں۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت حقیقت ہدایت ہے۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقت میں ہدایت ہے، اور اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں گے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور جو میں نے زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی کافر سفارش کرنے والے کو نفع دے گی، اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزما لیا تو اس نے پورا کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کے لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر کا طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف کر رکھو۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا جو کافر ہو تو میں اسے تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیرے فرمانبردار ہو، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے،
اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا، اور بے شک وہ ہماری آخرت میں ہمارا خاص گروپ پانے والوں میں سے ہے۔ اور یاد کرو جب اس کے رب نے فرمایا فرما برداری کر، تو اس نے عرض کی میں فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر تم اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ اے یہودیوں، تم اس وقت موجود تھے کیا جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا اور انہیں اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اور ایک امت جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہ پوچھا جائے گا۔ اور اے اہل کتاب، یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے؟ تم فرماؤ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں اور ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، جو باقی انبیاء کرام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، اور ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اگر وہ یوں ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، اور جب تو ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اے حبیب، ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور ایک امت جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔